بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت آنے کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے کا مسئلہ ہو، شربت سندل پانی کے ساتھ پی لو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا دن بھر کام کرو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کریں۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کریں کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہوگی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ حیض کا درد ہو تو اناردانہ کھا لو، درد میں آرام آئے گا۔ جو عورت حاملہ ہوں اور ایسی عورتوں کو زیادہ تر قبض کے شکار رہتی ہیں، آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے، لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ سیب نہار منہ کھانے سے انسان کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہوں وہ مچھلی کا استعمال کریں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ کہکہ لگانا نہایت مکروہ اور بری بات ہے۔ دھنیے کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں عرق گلاب لگایا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگاتا ہے، اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل کو دور کرنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیمبو کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق آتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے کے لیے 3 خشک پھل: خوبانی، اناناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو، کانوں کے اندر زیتون کا تیل نیم گرم 3 سے 4 دن ڈالیں۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کے تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوگا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ اور اس کو چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا کھانا بری بات ہے، پورا منہ کھول کر ہنسنا بھی بری بات ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو، نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ اگر خواب میں میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جب زیادہ غصہ آئے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ سے آدھا
کلو دہی میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ہی کم ہو جائے گا۔ والدین کی بڑی غلطی جو بچوں کو برباد کرتی ہے۔ بچوں کے ساتھ اچھا کام کرنے پر ان کو شاباش نہ دینا، بچوں کی غلطی کرنے پر ذلیل کرنا، بچوں کو بات سے سنے بغیر ان کو ڈانٹنا، بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا، بچوں کو بار بار تانے مارنا۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ دہی میں 5 گرام زیرہ ملا کر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جائے ایسے گھر آباد رہتے ہیں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ روزانہ السی کا 1 سے 2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، سردی میں زکام، کھانسی، قبض سے نجات ملتی ہے۔ جب بھی نہائیں اپنے ناخنوں پر بادام کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی شام کے ٹائم کچے پیاز کا استعمال نہ کریں۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے، بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت چاولوں کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ لٹک جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو ساگو دانہ بنا کر کھائیں۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو اچھی نیند آتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو وہ بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی کشمش شامل کر کے 3 دن استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ بار بار پیشاب آتا ہو دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ کر آتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ نظر کمزور ہو یا دماغی کمزوری یا پیشاب میں جلن یا پیشاب کم آتا ہو، اس کے لیے یہ نسخہ بہت اکثیر ہے۔ سونف لے کر اس کے ساتھ چند بادام اور مشری لے کر اچھی طرح پیس لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں، بہت فائدہ مند ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہیں۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہو تو آپ اپنے فیصلے اپنے خدا پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو انسان فیصلے اپنے خدا پر چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ دنیا چاہ کے بھی برا نہیں کر سکتی۔ اجوائن کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ کھانے سے کیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسمگول کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ خراب ہو ان کو گنے کا جوس پلاؤ۔ سبزیاں کھانے سے جسم کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔
موٹاپا کم کرنے کے لیے چند دیسی ٹوٹکے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمبو نچوڑیں اور 1 چمچ شہد اس میں ملائیں۔ اسے وقفے وقفے سے پیتے رہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد نسخہ ہے۔ اس نسخے کو دن میں حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ جدید ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلاد میں موجود اجزاء شوگر اور دوسرے کاربوہائیڈریٹس کو چربی میں بدلنے سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹاپا نہیں آتا۔ دن کے کھانے کو اگر سلاد سے بدل دیا جائے تو یہ آپ کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ وقت پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور سمارٹ اور خوبصورت نظر آ سکتے ہیں۔ 1 یا 2 سرخ پکے ہوئے ٹماٹر روزانہ ناشتے میں استعمال کریں۔ اس نسخے کو 2 سے 4 ماہ تک استعمال کریں۔ اس سے آپ کا موٹاپا اور وزن دونوں کم ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ 2 تازہ ٹماٹر آدمی کی جسمانی ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 لیمبو نچوڑ کر پئیں، اس سے بھی موٹاپا کم ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح جلدی آنکھ کھلے گی۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے بہترین وقت میں نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر اس کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ بیسن میں ذرا سی ہلدی ملا کر اس میں سرسوں کا تیل شامل کریں۔ اس امیزے کو روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جاتا ہے۔ کم از کم 3 سے 4 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کوشش کریں چھتری کا استعمال کریں۔ اگر حجاب یا اسکارف پہنیں تو ہلکے رنگ کا یا سفید استعمال کریں، کیونکہ سیاہ رنگ گرمی جذب کرتا ہے۔ گلاسز اور سن بلاک لگانا نہ بھولیں۔ ایک بار لگایا ہوا سن بلاک پورے دن کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ بار بار فریش کرنا پڑتا ہے۔ موسٹلی ہر جلد کے لیے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے جلد کے لیے جو بھی پروڈکٹ خریدیں وہ جلد کی مناسبت سے خریدیں۔ 1 چمچ شہد، آدھا چمچ لیمبو کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد چہرے کو پانی یا منرل واٹر سے دھو لیں۔ شہد اور لیمبو کے عناصر جلد کی چکنائی کو زائل کر دیتے ہیں۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کریں، اس میں تھوڑا سا لیمبو کا رس اور شہد شامل کریں، اس سے چہرے پر لگائیں اور چند منٹ بعد دھو لیں۔ بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں، چھائیاں اور ہلکے ختم ہوں گے۔ سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر چہرے پر لگانے سے کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض ٹھیک ہوتے ہیں۔ جگر کی تمام بیماریاں زیتون کے تیل سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ مکس کر کے اس کو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پر لگائیں تو چہرہ چمک جائے گا۔ چائے اور کافی کا استعمال کم کریں، اس سے آپ کو تازہ رکھنے کی بجائے جسم میں پانی کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے کیلے کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ جسم کی خارش کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل اور لیمبو کا رس ہم وزن مکس کر لیں، اس کو لگانے سے افاقہ ہوگا۔ جس کو پسینہ زیادہ آئے اسے چاہیے کاجو کا استعمال کرے۔ جن خواتین کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ دوپہر کے وقت زیتون کے تیل کی چھوٹی چمچ پی لیں، اس سے کنٹرول میں رہے گا۔ دانتوں میں درد ہو تو پانی میں ڈال کر کچھ دیر ابالیں اور اس پانی کو 2 سے 3 بار کرلی کریں۔ بچوں کے کان میں درد ہو تو رات کو جب بھی سوئیں کان میں ڈالیں اور کان کے آس پاس زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ مال سے بہتر علم ہے، کیونکہ علم تو خود مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، کھجور، دودھ اور انجیر اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کریں، اس سے چہرہ 19 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ بھوکا سونے سے گریز کریں، کیونکہ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو، آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ خاموش ہو کر کھانا کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ کھانے سے کیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسمگول کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ جس کا ہاضمہ خراب رہتا ہو اس کو گنے کا جوس پلائیں۔ سبزیاں کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔
गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी लीजिए, चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती खत्म होती है। ज़्यादा आम का जूस मत पियो, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। दूध में पानी शामिल करके कच्ची लस्सी पीने से बार बार पेशाब की तकलीफ दूर होती है। जुमेरात को सफ़र का आगाज़ किया जाए तो सफ़र की आगाज़ जुमेरात को करना सुन्नत है। जब बैठो जूते उतार कर बैठो, तुम्हारे कदम आराम पाएंगे। खाना खाने से पहले और बाद में वुज़ू करना नुहसत को दूर करता है, मुहताजी को दूर करता है। जो शख्स हर चीज़ रख कर भूल जाता है, हर नमाज के बाद या रहमानो या रहीमो 21 बार पढ़े। वज़न और पेट कम करने के लिए देसी नुस्खा: 50 ग्राम काला ज़ीरा, 50 ग्राम अनारदाना, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम अजवाइन। इन सब चीज़ों को मिक्स करके पीस लें। इस सफ़ूफ का 1 चम्मच रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये नुस्खा कमर की चर्बी, टांगों की चर्बी, पेट की चर्बी को तेज़ी से ख़त्म करता है। ऐसा घर जिसमें जानवरों की तस्वीरें लटकी हों, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। पेशाब के कतरे आते हों, सौंफ और इलायची का पानी पी लो। जो औरत खरबूजा ज़्यादा खाती है, इसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत की नाक लंबी हो, इसका दिमाग तेज़ होता है। कड़वे बादाम कभी ना खाएं, इससे आंखों की बीनाई कमज़ोर होती है। जो अफराद अक्सर लेट कर खाना खाते हैं, इन पर भूख जल्दी तारी होती है। अगर नींद ज़्यादा आए तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लो। गाजर का हलवा खाने से जहानत में इजाफा होता है। दालचीनी गैस को दूर करती है। दालचीनी चिकनाई को कम करती है। दालचीनी खाना वक्त पर हजम करती है, कैंसर से बचाती है। दालचीनी पेट के दर्द को मात देती है। दालचीनी अल्सर से निजात देती है, गले की सोजिश को कम करती है, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाती है। वज़न कम करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें रोज़ाना खा लें: नींबू, बंद गोभी के पत्ते और खीरा। नज़रबद का रूहानी इलाज: 1 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम करें। 2री मरतबा सूरत कौसर पढ़कर उल्टे गाल की तरफ। 3री मरतबा पढ़कर पेशानी पर दम करें। इंशाल्लाह नज़र उतर जाएगी। शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरत नास पढ़ें। सूरत कौसर पढ़ने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है। नाज़रीन, अल्लाह पाक का एक नाम कमेंट में लिखें। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे, आमीन सुम आमीन। मैदे की खराबी की सूरत में तेज़ पत्ते की चाय बनाकर पीने से आपका मैदा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपको कमज़ोरी का शिकार हैं, भुने हुए चने खाने से आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपका जिस्म मजबूत होगा। रात को दूध में 1 चम्मच जैतून का तेल डालकर पीने से शुगर ख़त्म होगी और नज़र बिल्ली से भी तेज़ हो जाएगी। चेहरे को जवान रखना है, खूबसूरत बनाना है। रात को केले के छिलकों को पीसकर इसमें दही शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। अगर कान में पानी चला जाए, मुंह के अंदर हाथ रखकर फूंक मारी जाए, कान से पानी बाहर निकल आएगा। वाप में जिस मिकदार में दूध देखें, इस मिकदार में दौलत मिलेगी। नमाज फजर से पहले घर के तमाम कोनों में 10 बार या रज़ा को पार कर फूंक दें। किबला की दाहिनी तरफ से शुरू करें, इंशाल्लाह रिज़्क की वुसअत हो जाएगी। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ता करने की रूटीन बनाएं, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश करो, हर किस्म की हारिश दूर हो जाएगी। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सीर समझा जाता है। जिल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना जल्दी हजम नहीं होता। जिन लोगों को अपना वज़न बढ़ाना है, वो लोग रोज़ाना 4 केले ज़रूर खाएं। कमज़ोर हाजमे वाले लोग केले ना खाएं। अजवा खजूर जन्नत का फल है, ये जुनून और पागलपन का इलाज है। जिन लोगों का मैदा खराब हो, इन लोगों को चाहिए आलू वाले पानी में इसमगोल का छिलका मिलाकर सुबह टाइम पीने से मसला हल हो जाएगा। कौवे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं, सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तेज़ाबियत को ख़त्म करने वाली चंद चीज़ें: खीरा, गोभी, टमाटर, अजवाइन और मूली। धूप में बैठकर प्याज खाना बीमारी को दावत देने के मुतरादिफ है। नीम का रस पीने से मैदे का मरीज शफायाब हो जाता है। खाने के बाद पानी पीने से तेज़ाबियत का शिकार होते हैं। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का और हेल्दी करें। दोपहर की रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जिन अफराद के अंदर खून की कमी हो, वो बैंगन इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त 2 अदद हरीर का मुरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें, जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। हर 2 दिन बाद तोरी की सब्जी खा लिया करें, आप में ताकत बेतहाशा आ जाएगी। चाय जिल्द को खराब करती है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल करने से बेनाई मुतासर होती है और जोड़ों की कमजोरी भी हो जाती है।
باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے، لیمبو والا شربت پی لیا کرو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔